بہت پرانی بات ہے، بغداد کے قریب ایک علاقہ تھا جسے النسیم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ شہر اپنے پرانے بازاروں اور امیر تاجروں کے لیے مشہور تھا۔ اسی شہر میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام فہیم تھا۔ فہیم اپنی زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نہ تو کوئی کام کرتا تھا، نہ ہی اسے محنت مزدوری کرنے میں کوئی دلچسپی تھی۔ اس کا یقین تھا کہ عقل مندی سے جو مل سکتا ہے اس کے لیے ہاتھ پاؤں گندے کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے جب بھی اسے موقع ملتا وہ کسی نہ کسی کے گھر میں چوری کرنے نکل پڑتا۔ چوری کرنے میں اسے ایسی مہارت حاصل ہو چکی تھی کہ آج تک کوئی اسے پکڑ نہیں پایا تھا۔ اس کا طریقہ بڑا ہی سمجھداری سے بھرا ہوا تھا۔ دن کے وقت وہ چپ چاپ کسی گھر کے پاس بیٹھ کر اس کی نگرانی کرتا، دیکھتا کہ اس گھر میں کون کون رہتا ہے، کون کب آتا جاتا ہے، اور سب سے اہم بات کب گھر خالی ہوتا ہے۔ پھر جب رات کا اندھیرا گہرا ہوتا اور پورا شہر نیند میں ڈوب جاتا، فہیم دبے قدموں سے اس گھر میں داخل ہوتا اور جو کچھ بھی قیمتی ہاتھ لگتا سمیٹ لیتا۔ ایک روز دوپہر کے وقت فہیم نے ارادہ کیا کہ آج کسی کے گھر میں کچھ چرا لیا جائے جس سے کچھ دنوں کا گزارا آسانی سے ہو سکے۔ یہی سوچ کر اس نے ایک پرانے مگر صاف ستھرے گھر کا چناؤ کیا۔ وہ لمبے وقت سے اس گھر کا جائزہ لے رہا تھا مگر اسے وہاں کوئی دکھائی نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد اچانک ایک بزرگ شخص گھر کے اندر سے باہر نکلا۔ فہیم نے دیکھا کہ وہ بزرگ ایک لکڑی کے سہارے چیزوں کو ٹٹولتے ہوئے چل رہا ہے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ وہ شخص شاید نابینا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بزرگ واپس گھر کے اندر چلا گیا۔ فہیم نے یہ موقع گنوانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ بھی آہستہ آہستہ اس اندھے شخص کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس نے چاروں اور دیکھا اور یقین ہو گیا کہ بزرگ واقعی دیکھنے سے محروم ہے۔ فہیم نے فوراً گھر کے کمروں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ ایک کمرے میں اسے ایک صندوق رکھا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے دھیرے سے صندوق کھولا تو دیکھا کہ اس کے اندر کئی اشرفیہ اور سونے جواہرات رکھے ہوئے ہیں۔ لالچ میں آ کر فہیم نے کچھ اشرفیہ اٹھائی اور بہت احتیاط سے بغیر کوئی آواز کیے گھر سے باہر نکل گیا۔ گھر سے باہر آ کر فہیم نے جیب میں رکھی اشرفیہ نکالی اور گننے لگا۔ چمکتی ہوئی سونے کی وہ مہریں اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا لالچ بھر رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا اگر اس گھر میں پوری طرح چوری کر لی جائے تو اتنا مال ہاتھ لگ سکتا ہے کہ اگلے 2-3 سال تک بنا کسی کام اور محنت کے آرام سے گزارا ہو سکتا ہے۔ گھر پہنچتے ہی وہ بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی صندوق اور اس کے اندر بھرا ہوا خزانہ گھوم رہا تھا، مگر پھر وہ بے چین میں بڑبڑایا، مال تو بہت ہے مگر اکیلے مجھ سے اتنا سب کچھ اٹھانا اور لے کر بھاگنا آسان نہیں ہوگا۔ مجھے اس کام میں کسی اور کی مدد لینی ہوگی تاکہ زیادہ سے زیادہ مال چرایا جا سکے۔ اسی خیال میں ڈوبا ہوا فہیم ایک جگہ بیٹھ گیا۔ تبھی اس کا دھیان اپنے 2 پرانے دوستوں ناصر اور اقرار کی طرف گیا۔ وہ بھی فہیم کی طرح ہی غریب تھے، بچپن سے ہی تینوں ساتھ تھے۔ ناصر اور اقرار دونوں ہی بہت ذہین تھے۔ ان کی سمجھ، ان کی سوجھ بوجھ دوسروں سے کہیں بہتر تھی، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنی عقل کا استعمال محنت یا اچھے کاموں میں نہیں کیا، بس یوں ہی زندگی گزارتے رہے۔ فہیم کو یقین تھا کہ اگر وہ دونوں اس کا ساتھ دے تو اس بوڑھے کے گھر سے پورا خزانہ اٹھانا بالکل ممکن ہے۔ اسی خیال میں فہیم اپنے دوستوں کی تلاش میں نکل پڑا۔ کچھ ہی دیر میں اسے ناصر اور اقرار کھیت کے کنارے ایک پرانے پیڑ کے نیچے بیٹھے نظر آ گئے۔ فہیم چپ چاپ ان کے پاس گیا، مسکراتے ہوئے بیٹھ گیا اور حال چال پوچھنے لگا۔ کچھ دیر تک عام باتیں ہوتی رہی، پھر اچانک فہیم ذرا دھیمے لہجے میں بولا، میرے پاس ایک کام ہے جو اگر ہم کر جائے تو روٹیاں سیکنے کی ضرورت نہیں رہے گی، روٹیاں خود ہمارے دروازے پر آئے گی۔ فہیم نے آگے کہا، تم دونوں سارا دن یوں ہی یہاں وہاں بھٹکتے ہو، کوئی کام دھندا نہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ آنے والے کچھ سال آرام اور خوشحالی میں گزرے تو تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ بس میری بات مانو، اس کام میں میرا ساتھ دو، پھر دیکھنا ہم تینوں کے پاس بھی اتنا مال ہوگا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ فہیم کی بات سن کر دونوں دوست ناصر اور اقرار نے اسے حیرت سے دیکھا اور ایک ساتھ پوچھا، کون سا ایسا کام ہے جس سے ہم اتنی جلدی امیر ہو سکتے ہیں؟ فہیم نے ادھر ادھر دیکھا، پھر آواز دھیمے کرتے ہوئے بولا، تم دونوں کو بس میرے ساتھ ایک گھر میں چوری کرنی ہوگی۔ اتنا مال ہے وہاں کہ زندگی بھر محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
اس کی بات سنتے ہی دونوں دوست چونک پڑے۔ ان کے چہرے پر ڈر اور حیرانی صاف جھلک رہی تھی۔ ناصر نے فوراً کہا، فہیم، یہ چوریا کا کام ہمارا نہیں، ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا اور نہ ہی کرنا چاہتے ہیں۔ اقرار نے بھی سر ہلاتے ہوئے کہا، اگر خدا نخواستہ پکڑ لیے گئے تو چوری کی سزا جانتے ہو نا، قاضی ایک ہاتھ کاٹ دے گا اور پورے شہر میں جو ذلت ہوگی وہ الگ۔ ان کی باتوں کو سن کر فہیم نے کہا، فکر مت کرو، ہم کسی حال میں پکڑے نہیں جائیں گے۔ جس گھر میں ہم جانے والے ہیں وہاں ایک بوڑھا شخص رہتا ہے جو آنکھوں سے اندھا ہے۔ اگر چوری کرتے وقت وہ جاگ بھی گیا تو ہمیں دیکھ نہیں سکے گا۔ میں اس گھر کا جائزہ لے چکا ہوں۔ ایک کمرے میں بہت قیمتی چیزیں اور ایک صندوق رکھا ہے جس میں ڈھیر ساری اشرفیاں ہے۔ اتنا کہہ کر فہیم نے اپنے کپڑوں سے وہ اشرفیاں نکالی جو اس نے پہلے سے چرا رکھی تھی اور انہیں ناصر اور اقرار کے سامنے پھیلا دیا، لیکن پھر بھی دونوں دوستوں نے سر جھکا کر انکار کیا۔ ہم اس غلط راستے پر نہیں چل سکتے، ناصر نے کہا، نہ یہ ہمارے بس کی بات ہے، نہ ہمارا ضمیر اسے منظور کرتا ہے، اقرار بولا۔ آخرکار فہیم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم لوگ کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا، بس میرے ساتھ چلنا، اور جب میں مال ایک کپڑے میں باندھ لوں تو مجھے اسے گھر سے باہر نکالنے میں مدد کرنا۔ اس کے بدلے میں تمہیں وہی انعام دوں گا جو تمہیں چوری میں ساتھ دینے پر ملنے والا تھا۔ فہیم نے دھیرے سے کہا، ہم رات میں چلیں گے، تم لوگ کسی بھی بہانے سے اپنے اپنے گھر سے نکل جانا۔ جیسے ہی رات کا اندھیرا پورے شہر پر چھایا، ناصر اور اقرار نے اپنے گھر والوں سے سیر و تفریح کا بہانہ بنایا اور چپ چاپ باہر نکل آئے۔ دونوں سیدھے فہیم کے گھر پہنچے جہاں فہیم پہلے سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ تینوں دوست اب خاموشی سے اس بوڑھے شخص کے گھر کی اور چل دیے۔ کچھ ہی دیر میں وہ بوڑھے کے گھر پہنچ گئے۔ فہیم نے چاروں طرف کا جائزہ لیا، ہر کونا دیکھا، کوئی ہلچل نظر نہیں آئی تو وہ بنا وقت گوائے دیوار فاند کر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے ناصر اور اقرار نے بھی وہی راستہ اپنایا اور اب تینوں گھر کے اندر تھے۔ بوڑھا شخص ایک کمرے میں چارپائی پر لیٹا آرام کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں تو دیکھ نہیں سکتی تھی لیکن اس کے کان بے حد تیز تھے۔ جیسے ہی فہیم کی آہٹ دروازے کے قریب سے گزری وہ چونک گیا۔ اس نے گھر میں کسی کے داخل ہونے کی آہٹ صاف محسوس کی تھی۔ اب وہ سمجھ چکا تھا گھر میں کوئی چوری کے ارادے سے داخل ہوا ہے، لیکن بوڑھا شخص اسی طرح چارپائی پر لیٹا رہا جیسے کوئی گہری نیند میں سویا ہو، تاکہ دیکھنے والے کو ذرا سا بھی شک نہ ہو۔ فہیم اور اس کے دونوں دوست اطمینان سے اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں قیمتی سامان اور اشرفیوں سے بھرا صندوق رکھا تھا۔ فہیم فوراً صندوق کی طرف بڑھا اور اسے کھول کر مال چرانے میں مشغول ہو گیا، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ شخص بھلے ہی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے مگر اپنے گھر کے ہر کونے سے واقف تھا۔ بوڑھا بڑی خاموشی سے اٹھا۔ اس نے دھیرے دھیرے چل کر اس کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا، بالکل بغیر آواز کیے۔ پھر وہی لکڑی کے سہارے چلتے ہوئے باہر نکلا اور گلی میں زور زور سے شور مچانا شروع کر دیا، چور چور، میرے گھر میں چور گھس آئے ہیں۔ اس کی آواز سنتے ہی آس پاس کے پڑوسی جاگ گئے اور دوڑ کر وہاں پہنچ گئے۔ بوڑھے کی بات سن کر پڑوسیوں نے گھر کا دروازہ کھولا، کمرے کا کیواڑ توڑا اور تینوں چوروں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ فوراً تینوں کو آنگن میں موجود ایک بڑے درخت سے باندھ دیا تاکہ صبح ہوتے ہی انہیں قاضی کی عدالت میں پیش کیا جا سکے۔ اب دونوں دوستوں نے فہیم کی طرف دیکھا اور بڑی ہی شرمندگی سے کہنے لگے، ہم تمہاری وجہ سے آج اس مصیبت میں گرفتار ہوئے ہیں۔ کاش ہم نہ تو تمہارا ساتھ دیتے اور نہ ہی آج اس طرح ذلیل ہوتے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اب تو بس اللہ ہی بچائے، مگر ہم کل قاضی کی عدالت میں صاف انکار کر دیں گے کہ ہمارا ارادہ چوری کرنے کا نہیں تھا، ہم تو بس تمہارے ساتھ ایسے ہی چل دیے تھے۔ دوسرے نے بھی حامی بھری، ہاں ہم کہیں گے، ہمیں تو نہیں معلوم تھا کہ تم چوری کرنے والے ہو۔ فہیم نے ان کی بات سن کر سر جھکایا اور کہا، تم صحیح کہہ رہے ہو، ہمیں سب کو مکر جانا چاہیے۔ کوئی بھی نہیں مانے گا کہ اصلی چور کون ہے، اس سے قاضی پریشانی میں پڑ جائے گا اور شاید ہمارے ہاتھ کٹنے سے بچ جائے۔ تینوں اب درخت سے بندھے بیٹھے تھے مگر ان کے دلوں میں ڈر اور پچھتاوے کی لپٹیں اٹھ رہی تھی۔ اگلے دن تینوں کو قاضی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ سب کی نگاہیں اس بوڑھے شخص پر تھی جو لکڑی کے سہارے دھیرے دھیرے چل کر قاضی کے سامنے آیا۔ اس نے کہا، قاضی صاحب، میں ایک نابینا آدمی ہوں،
میری آنکھوں کی روشنی بہت سال پہلے چلی گئی تھی۔ میرا ایک بیٹا ہے جو تجارت کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ میں ان دنوں اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہوں۔ بیتی رات یہ تینوں مجھ غریب کو اکیلا جان کر میرے گھر میں چوری کرنے گھسے۔ اللہ کا کرم تھا کہ میں ان کی آہٹ سمجھ گیا اور وقت رہتے انہیں کمرے میں بند کر دیا۔ یہ لوگ چور ہے اور ارادہ چوری ان پر ثابت ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان چوروں کو وہی سزا دی جائے جو ہمارے شریعت کے قانون میں طے ہے۔ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائے تاکہ یہ سبق بنے اور آگے کوئی بھی شخص چوری کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ اب قاضی ان تینوں کی طرف مخاطب ہوا اور سخت لہجے میں کہا، کیا تم لوگوں کے پاس اپنی صفائی میں کچھ کہنے کو ہے؟ اس پر ہر ایک دوست باری باری سے بول پڑا۔ پہلا بولا، میں چور نہیں ہوں، میں نے تو ان دونوں کے کہنے پر ان کا ساتھ دیا، میں نے کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ دوسرا جھٹ سے بولا، جھوٹ ہے، اس نے ہی کہا تھا کہ چلو ساتھ دو، بہت مال ملے گا، میں تو بس اس کے کہنے پر گیا تھا، اصل چور یہی ہے۔ تیسرے نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، میں تو بس دروازے پر کھڑا تھا، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ کیا کرنے والے ہیں۔ تینوں دوست ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے، کوئی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ وہی چور ہے۔ قاضی صاحب کی پیشانی پر بل پڑ گئے، انہوں نے ایک نظر بوڑھے شخص پر ڈالی اور پھر بولے، اب میرے لیے یہ طے کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ ان تینوں میں سے اصل چور کون ہے۔ بوڑھے نے پھر سفارش کرتے ہوئے کہا، حضور، میں کہتا ہوں کہ یہ تینوں ہی چور ہے، یہ تینوں میرے گھر میں چوری کی نیت سے داخل ہوئے تھے، میری التجا ہے کہ ان تینوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، تبھی انصاف ہوگا۔ لیکن قاضی نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا، نہیں، ہاتھ صرف اسی کا کاٹا جائے گا جو اصل چور ہو، لیکن یہ تینوں ہی الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں، جب تک یقینی طور پر یہ ثابت نہ ہو جائے کہ چور کون ہے، میں ایسا حکم نہیں دے سکتا۔ پھر اس نے غصے سے ان تینوں کو دیکھا اور کہا، تم میں سے جو بھی چور ہے بہتر ہے کہ اپنا جرم خود قبول کر لے، ورنہ بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ قاضی صاحب نے ہر ممکن کوشش کی، سوالات کیے، زرہ کی، ڈرایا بھی، لیکن تینوں اپنے اپنے بیان پر قائم رہے، کسی نے بھی جرم قبول نہیں کیا۔ قاضی نے جب دیکھا کہ تینوں میں سے کوئی بھی اپنا جرم قبول نہیں کر رہا تو اس نے سوچا کہ ان کا کوئی امتحان لینا چاہیے، شاید کوئی سراغ مل جائے۔ قاضی نے اپنے باورچی کو بلا کر حکم دیا کہ ان تینوں کو کھانا پیش کرو۔ باورچی نے سب سے پہلے فہیم کے سامنے گوشت کا ایک پیالہ رکھا۔ فہیم نے ذرا سا نوالا لیا، منہ میں ڈالا ہی تھا کہ فوراً تھوک دیا اور بولا، یہ تو کسی کتے کا گوشت لگ رہا ہے، میں یہ نہیں کھا سکتا۔ قاضی یہ سن کر حیران رہ گیا، اس نے فوراً باورچی کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ کیا بک رہا ہے؟ کیا واقعی یہ کتے کا گوشت ہے؟ باورچی نے کانپتے ہوئے جواب دیا، نہیں قاضی صاحب، یہ گوشت کتے کا نہیں ہے، میں اسے ایک کسائی کی دکان سے لایا ہوں، آپ چاہو تو تصدیق کروا سکتے ہیں۔ قاضی نے فوراً کسائی کو بلوایا اور سخت لہجے میں پوچھا، کیا تم اپنی دکان پر کتے کا گوشت بیچتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو تمہیں بہت بڑی سزا دوں گا۔ کسائی ڈر گیا اور کانپتے ہوئے بولا، نہیں حضور، یہ گوشت ایک بکرے کا ہی ہے، لیکن اس میں ایک عجیب بات ضرور ہے، جب یہ بکرا پیدا ہوا تھا تو اسی وقت اس کی ماں مر گئی تھی، میں پریشان تھا کہ اسے پالوں کیسے۔ ایک دن دیکھا کہ یہ خود ہی ایک کتیا کا دودھ پینے لگا، میں نے اسے روکا نہیں بلکہ اسی کے ساتھ پلنے دیا۔ بچپن سے ہی یہ بکرا اس کتیا کا دودھ پیتا رہا اور کتوں کے ساتھ ہی بڑا ہوا، شاید اسی وجہ سے اس کے گوشت میں بھی کتے جیسی بو آ رہی ہو۔ قاضی نے یہ سن کر فہیم کی ذہانت پر حیرت سے بھر گیا، یہ تو بڑے غور اور تجربے سے بات کی ہے، اس شخص کی سونگنے کی طاقت اور تفتیش کرنے کا انداز معمولی نہیں ہے۔ اب قاضی کو شبہ ہونے لگا تھا کہ ان تینوں میں سے سب سے زیادہ ہوشیار ہے، شاید وہی اصل چور ہے۔ اب قاضی نے دوسرے دوست کے سامنے دودھ کا ایک پیالہ رکھوایا۔ دوست نے جیسے ہی پیالے کی طرف دیکھا، اس نے پیالے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور فوراً کہنے لگا، میں یہ دودھ نہیں پی سکتا، اس دودھ میں زہر ملایا گیا ہے۔ قاضی نے پھر حیرت سے باورچی کی طرف دیکھا اور غصے میں پوچھا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا واقعی دودھ میں زہر ہے؟ قاضی نے حکم دیا کہ دودھ کو کسی اور برتن میں انڈیل کر دیکھا جائے۔ جب دودھ کو ایک صاف کٹورے میں انڈیلا گیا تو سب کے ہوش اڑ گئے، دودھ میں ایک مری ہوئی چھپکلی تیر رہی تھی۔
काजी भी हक्का बक्का रह गया। ये शख्स भी बड़ा होशियार है, अभी तक दूध को चखा भी नहीं और इसे जहर का इल्म हो गया। अब काजी की नजर गौर से उस दूसरे दोस्त पर पड़ी। काजी के जहन में अब शक और भी गहरा हो गया था कि इन तीनों में से असल मुजरिम को पकड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि तीनों ही किसी न किसी अंदाज में ज़हीन और चालाक थे। अब तीसरे दोस्त के सामने खाने में चने पेश किए गए। उसने जैसे ही चनों की तरफ देखा, एक अजीब सा चेहरा बनाया और फौरन कहने लगा, मैं ये चने नहीं खा सकता। ये वही चने हैं जो पहले किसी घोड़े ने खाए हैं। अब उसी के बचे हुए चने मुझे खाने को दिए जा रहे हैं। ये सुनकर काजी फिर चौंक गया। उसने एक बार फिर बावर्ची की तरफ देखा और कहा, क्या ये भी सच कह रहा है? बावर्ची कुछ घबराया, फिर झिझकते हुए बोला, काजी साहब, हो सकता है ये शख्स सच कह रहा हो। कल मैंने आपके घोड़े को एक थैले से चने खिलाए थे। बाद में वही थैला में बावर्ची खाने में रख आया। वही पास एक दूसरा थैला भी पड़ा था जिनमें साफ चने रखे थे। आज गलती से शायद मैंने उसी थैले से चने निकाल लिए जिनमें से कल घोड़े ने खाया था। अब काजी बिल्कुल हैरानी में डूब चुका था। ये तीसरा भी उतना ही ज़हीन निकला जितने पहले दो थे। इनका दिमाग मामूली चोरों जैसा बिल्कुल नहीं है। काजी सोचने लगा, अगर ये तीनों ऐसे ही होशियार है तो ये बगैर किसी बड़ी चालाकी के चोरी नहीं कर सकते थे। लेकिन इनमें से असल चोर कौन है, ये तय करना बहुत मुश्किल है। काजी ने थोड़ी देर खामोशी में सबको देखा, फिर हुक्म दिया, इन तीनों को कैद खाने में डाल दो। अब इनका फैसला कल होगा। जब सब चले गए और काजी अपने कमरे में अकेला रह गया तो वो देर तक सोचता रहा, इनमें से असल चोर कौन है, उनको कैसे पकड़ा जाए, कौन है जो वाकई गुनहगार है। रात धीरे धीरे गहराती गई और काजी उसी सोच में डूबा रहा। काजी का बेटा अपने बाप को परेशानी में देख रहा था। कुछ देर वो खामोश रहा, फिर नरमी से बोला, बाबा, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, क्या बात है? काजी ने गहरी सांस ली और फिर सारा माजरा सुनाया। काजी का बेटा थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, बाबा, अगर आप इजाजत दे तो क्या मैं भी एक कोशिश कर सकता हूँ? कहो बेटा, क्या करना चाहते हो? बस एक बार मुझे इन तीनों से बात करने दीजिए, शायद मैं कुछ ऐसा कर सकूं जो हकीकत को सामने ले आए। अगली सुबह काजी की अदालत में फिर से वही तीनों शख्स पेश किए गए। इस बार अदालत में काजी के साथ उसका बेटा भी मौजूद था। काजी के बेटे ने मुस्कुराते हुए तीनों की तरफ देखा और नरम लहजे में कहा, मैं तुम लोगों को एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। एक शहर में एक लड़की अपने शोहर के साथ रहती थी। उसका शोहर मजदूरी करता था। एक दिन लड़की को अपने मायके से खत मिला कि उसके वालिद की तबीयत बहुत नाजुक है, अगर फौरन इलाज ना कराया गया तो जान भी जा सकती है। शोहर के पास ज्यादा पैसे तो न थे, लेकिन उसके पास एक बकरी थी। उसने वो बकरी बेचकर पैसे अपनी बीवी को दिए और कहा, तुम फौरन गांव चली जाओ और अब्बा का इलाज करा दो। लड़की पैसे लेकर रवाना हो गई। रास्ते में उसे एक शख्स मिला। लड़की को अकेला पाकर उसकी नीयत बिगड़ गई और उसके दिल में उसके साथ बुराई करने का ख्याल आया। उसने उसके साथ बुराई करने की कोशिश की। लड़की ने अपने हालात बताए और कहा, तुम्हारे घर में भी माँ, बहन, बेटी होगी, अल्लाह के वास्ते मुझ पर रहम करो। उस शख्स के दिल पर असर हुआ। उसने माफी मांगी और उसे जाने दिया। थोड़ा और आगे गई तो एक चोर मिल गया जो लोगों को लूट लिया करता था। उसने भी लड़की को रोक लिया और पैसे छीनने की कोशिश की। लड़की ने उसे भी अपने हालात बताए और इल्तिजा की। चोर का दिल भी पसीज गया और उसने भी उसे जाने दिया। लड़की गांव पहुंची, बाप का इलाज करवाया और उसकी जान बच गई। काजी का बेटा अब चुप हो गया। फिर वो बोला, अब तुम तीनों में से कोई मुझे ये बता सकता है कि उस लड़की पर असली एहसान किसने किया? काजी का बेटा सबसे पहले नासिर की तरफ मुतवज्जे हुआ और पूछा, तुम बताओ, उस लड़की पर सबसे बड़ा एहसान किसका था? नासिर बोला, उसका शोहर ही असल मोहसिन था। अगर वो अपनी बकरी ना बेचता तो लड़की के पास सफर के लिए पैसे ना होते और वो अपने वालिद का इलाज भी ना करवा पाती। काजी का बेटा मुस्कुराया, फिर इकरार से पूछा, और तुम क्या सोचते हो? इकरार ने इत्मीनान से जवाब दिया, मैं समझता हूँ असल एहसान उस बदकिरदार शख्स का था जिसने बुराई का इरादा तो किया, मगर लड़की की हालत सुनकर अफसोस किया और उसे इज्जत से जाने दिया, क्योंकि एक लड़की की इज्जत उसकी जान से भी बढ़कर होती है।
اب قاضی کا بیٹا آخری دوست فہیم کی طرف مڑا۔ اب تم بتاؤ اصل احسان کس کا تھا؟ فہیم نے بے جھجک کہا، اس لڑکی پر سب سے بڑا احسان اس چور کا تھا۔ اگر وہ اس کے پیسے چھین لیتا تو وہ لڑکی اپنے باپ کا علاج نہیں کروا پاتی اور شاید اس کا باپ مر جاتا، اس لیے سب سے بڑا احسان اسی چور کا ہے۔ یہ سنتے ہی قاضی کا بیٹا کھڑا ہو گیا اور اونچی آواز میں بولا، قاضی صاحب یہی ہے اصلی چور۔ قاضی حیران رہ گیا۔ قاضی نے حیرت بھری نگاہوں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہیں کیسے یقین ہوا کہ فہیم ہی اصلی چور ہے؟ قاضی کا بیٹا مسکرایا اور بولا، بابا، انسان اکثر انہی عادتوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے اپنے اندر ہوتی ہے۔ فہیم نے سیدھے اس چور کی تعریف کی جو لوگوں کا مال لوٹتا تھا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ خود بھی ایسا ہی ہے، یہی اس کی سوچ ہے اور یہی اس کی فطرت۔ قاضی نے سر ہلایا اور فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس شخص کی اچھی خاطرداری کرو اور ذرا سچ کا پتہ لگاؤ۔ جب سپاہیوں نے فہیم پر سختی کی، اسے سوالات سے گھیرا، وقتاً فوقتاً تنقید کی اور دباؤ بڑھایا، تو آخرکار فہیم کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے سب کچھ سچ سچ قبول کر لیا۔ ہاں، میں نے ہی اس بوڑھے شخص کے گھر چوری کرنے کی یوجنا بنائی تھی۔ ناصر اور اقرار میرے ساتھ تھے، لیکن انہوں نے صرف میرا ساتھ دیا۔ اصل چور میں ہی تھا۔ جب یہ بات قاضی کے سامنے پہنچی تو قاضی نے بلند آواز میں فیصلہ سنایا، فہیم کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ جو ہاتھ حرام میں اٹھے وہ ہمیشہ کے لیے کاٹ دیے جائے۔ اور پھر ناصر اور اقرار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم دونوں نے چور کا ساتھ دیا، اس لیے تمہیں 3 سال کی قید کی سزا دی جاتی ہے تاکہ تم دوبارہ کسی گنہگار کے ہمراز نہ بنو۔ قاضی کی عدالت سے جب فہیم کا ہاتھ کٹا اور ناصر اور اقرار کو قید میں بھیج دیا گیا تو پورے شہر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ اس فیصلے کو سنتے ہی کانپ اٹھے۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا، قانون نے آج سچ میں انصاف کیا ہے۔ نہ صرف چور کو سزا ملی بلکہ ان لوگوں کو بھی جو چپ چاپ اس کی مدد کر رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد شہر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی میں ایک بہت بڑی آواز چھپی تھی، سبق کی آواز۔ لوگ اب اپنے بچوں کو یہ قصہ سنا کر کہتے، دیکھو بیٹا، برائی صرف وہ نہیں جو چور کرتا ہے، برائی وہ بھی ہے جو اس کا ساتھ دیتا ہے۔ جو گناہ کو دیکھ کر چپ رہے وہ بھی گنہگار ہے۔ اس کہانی نے 3 بڑی باتیں سکھائی۔ ہر برائی کا انجام ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی چالاکی سے کی گئی ہو۔ فہیم نے چالاکی دکھائی، دوسروں پر الزام ڈالا، لیکن آخر میں حق سامنے آ کر ہی رہا۔ برائی کا ساتھ دینا خود برائی کرنے جتنا بڑا گناہ ہے۔ ناصر اور اقرار نے خود چوری نہیں کی، لیکن فہیم کا ساتھ دیا اور وہ ساتھ انہیں جیل تک لے گیا۔ جو گنہگار کا ساتھی ہو وہ بھی گنہگار ہی کہلاتا ہے۔ حق اور سچ کی راہ دیر سے دکھتی ہے، مگر ایک بار جب سامنے آتی ہے تو ہر جھوٹ بیزار ہو جاتا ہے۔ قاضی کے بیٹے کی سمجھداری اور صبر سے سچائی سامنے آئی۔ یہ سیکھ ہے کہ حکمت اور دماغ سے بڑا جھوٹ بھی بے نقاب ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے اور ایسے ہی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس کہانی کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کریں۔